بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد کے ماحول کو کون جانتا ہے. ایک صلوات پڑھ وارث زمانہ امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین صلوات پر الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ وصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمت للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یامر بالعدل والإحسان. صلوات سارے حضرات پڑھ دیں. توجہ ہے اب سارے حضرات. ایک چھوٹا سا حصہ ہے آیت مجیدہ کا جو میں نے تلاوت کیا ہے. ارشاد پروردگار ان اللہ یامر بالعدل والإحسان. تحقیق اللہ عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. سامعین گرامی، مولا علی علیہ السلام کی ذات اس آیت کی مجسم تفسیر تھے. مولا امیر المومنین مجسم عدل بھی تھے اور مجسم احسان بھی تھے. سامعین گرامی، جناب امیر فرماتے ہیں العدل زینت الایمان. ایمان کی زینت عدل ہے. پھر فرمایا العدل فضیلت السلطان. ایک حاکم کی، ایک بادشاہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عادل ہو. اور حدیث مبارک ہے کہ جو عادل حاکم ہوتا ہے وہ قبر کی مٹی بھی اس کا حیا کرتی ہے. مامون رشید جب خلیفہ تھا، حاکم تھا، تو اس نے جب یہ سنا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ عادل حکمران کا بدن جو ہے وہ سلامت رہتا ہے قبر میں، تو اس نے کہا کہ چلو سرکار کے اس فرمان کو آزماتے ہیں کہ نوشیروان کی عدالت بڑی مشہور تھی. نوشیروان، تو اس نے نوشیروان کی قبر کو کھودا.
نوشیروان کو مرے مدتیں گزر گئیں. جب نوشیروان کی قبر کو کھودا تو اس کا بدن جو تھا وہ قبر میں محفوظ اور سلامت تھا. تو فرمان رسالت کی تصدیق ہو گئی کہ حاکم جو عدل کرنے والا حاکم ہے اس کا قبر بھی حیا کرتی. اور لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں نا ایک بہت قیمتی نگینے والی انگوٹھی تھی. تو مامون کا جو ایک وزیر تھا وہ للچایا اور کہنے لگا کہ یہ ایسے خاک میں ضائع ہو رہی، کیوں نہ اس انگشتر کو اتار لیں. تو مامون نے کہا حیا کرو، وہ اتنا عادل ہے کہ قبر نے اس کے بدن کو نقصان نہیں پہنچایا. یعنی مٹی نے بھی اس کا حیا کیا اور اب تم اس کے ہاتھ سے انگشتر اتارنا چاہیے. اور اس کے برعکس نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اول من يدخل النار امیر لم يعدل. بروز قیامت سب سے پہلے غیر عادل حکمران کو، ظالم حکمران کو جہنم میں ڈالا جائے گا. العدل اساس بہ قوام العالم. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں عدل ہی تو وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر یہ عالم قائم ہے، عالم قائم ہے. اور جناب کا جملہ نہج البلاغہ میں الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. آقا فرماتے ہیں حکومتیں، بادشاہتیں کفر سے قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی. ظالم کی حکومت کو کبھی دوام. خداوند عالم نے انبیاء بھیجنے کا فلسفہ اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کا جو فلسفہ ہے وہ بھی قیام عدل کو قرار دیا ہے. آیت قرآن پڑھتا ہوں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ فرماتا ہے ہم نے انبیاء معجزات دے کے انبیاء کو، اتنا کھلو اس کو، ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات جو ٹھیک ہے. رب فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کو معجزات دے کے اس لیے بھیجا اور ان کے ساتھ میزان اور کتاب کو اس لیے نازل کیا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ اس کرۂ ارض پر ایک عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ وجود میں آئے. ایک ایسا معاشرہ جس میں عدل و انصاف ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو. لیکن دوستو یہ جو غرض الہی ہے نا یہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر لیں، ابھی تک اس کرۂ ارض پر ایسا وقت نہیں آیا کہ پوری زمین پر عدل کی حکمرانی قائم ہوئی. انشاءاللہ یہ غرض الہی ضرور پوری ہوگی. کب؟ جب یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے کہ شیعہ سنی سب نے لکھا نبی کریم اپنے آخری جانشین امام مہدی کے بارے فرما کے گئے. امام مہدی پہ تو اتفاق ہے نا سب کا. فرما کے گئے نبی پاک اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی یملا اللہ بالارض قسطا و عدلا کما مولیت ظلم و جورا. میرا بیٹا مہدی میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میری صفات خصوصیات کا وہ مالک اور وارث ہوگا. اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی. یہ دنیا انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنیں گی. اس لیے کہتے ہیں ساری دنیا کو عدالت کا انتظار ہے، عدالت کو امام مہدی کا انتظار ہے انشاءاللہ. اور چھٹے امام کی ایک بہت خوبصورت تعبیر ہے. فرماتے ہیں جس طرح سردیوں کے موسم میں سردی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، امام زمانہ کے ظہور کے بعد عدل اسی طرح گھروں میں داخل ہو جائے گا. عدل اور امن کی حکمرانی قائم. سامعین گرامی، لیکن اس پورے طول تاریخ بشریت میں مولا علی علیہ السلام کو تھوڑا سا وقت ملا، 4.5 سال 4.5 سال کا عرصہ حکومت کرنے کا.
لیکن خدا جانتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس مختصر سے دور حکومت میں علی مولا نے دنیا کائنات کو دکھا دیا اور بتا دیا حکومت عدل کیا ہوتی ہے اور عادل حکمران کیسا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک کا فرمان ہے عدل ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، ایک لحظے کا عدل کرنا 70 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ یہ نبی پاک کا فرمان، ایک لحظے کا عدل 70 سال کی عبادت سے۔ اس مولا کی عبادتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کی ساری زندگی قیام عدل کے لیے گزر گئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مولا علی علیہ السلام یہ جو اقتدار جو سنبھالا، ہمارے ہاں توجہ کرنا، ہمارے ہاں جی ہم تو آپ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، کئی بار باریاں نہیں لگتی ہمارے ہاں تو اقتدار میں۔ ہاں جی پہلے 2 جماعتیں تھیں لوٹنے والی، ہاں جی وہ باری لوٹتے تھے، ایک باری ان کی پھر دوسری باری ان کی، ویسے پھر اتنا لوٹ کے لے گئے، ہاں جی 100 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو حکومت کو سنبھالا نا، تو مولا علی کا مقصد نہ درہم و دینار اکٹھا کرنا تھا، اور نہ مولا کا مقصد اپنی سلطنت کی حدوں کو بڑھانا تھا اور جغرافیہ بڑھانا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مولا امیر المومنین رسول اللہ کی زندگی میں، قدردان بیٹھو جملہ سننا، رسول اللہ کی زندگی میں ہر میدان کے فاتح مولا علی، بولو، ہر غزوہ کے، ہر جنگ کے فاتح مولا، اور کئی جنگوں میں مولا امیر المومنین کا مال غنیمت دگنا ہوتا تھا۔ خدا کی قسم جب لشکر اسلام میدان فتح کر کے لوٹتا تھا نا واپس مدینہ کی طرف، جن بستیوں سے گزر ہوتا تھا نا اس لشکر اسلام کا، اس بستی کے یتیم فقیر مسکین راستے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور لشکر والوں سے پوچھتے تھے بتاؤ تم میں علی بھی موجود ہے؟ اب بابا مال غنیمت گھروں تک لے جانے والے اور تھے، مدینے تک جاتے جاتے سارا مال غنیمت یتیموں مسکینوں میں تقسیم کرنے والا صرف علی ابن علی۔ مولا امیر المومنین کا ہدف مقصد کیا تھا؟ خدا کا امیر المومنین کے کلام سے عرض کرتا ہوں، جنگ جمل کے موقع پر جب بصرہ کی طرف جا رہے تھے، ابن عباس کہتا ہے کہ راستے میں ایک منزل آئی زیقار، توجہ ہے نا سارے حضرات کی، انشاءاللہ سارے متوجہ بیٹھے ہیں۔ منزل زیقار آج بھی نا عراق کا ایک شہر ہے زیقار۔ ابن عباس کہتا ہے منزل زیقار پر مولا امیر المومنین نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، رکے وہاں پہ۔ تو کہتا ہے میں مولا کی بارگاہ میں گیا، سنیے، وَهُوَ خَاصِفٌ بِالنَّعَلِ، میں جب مولا کے پاس گیا نا تو وہ اپنا پھٹا پرانا جوتا بیٹھے سی رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنا پھٹا جوتا سی رہے تھے۔ میری طرف دیکھا اور فرمایا ابن عباس ما قیمت هذه النعل، ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ فقلت لا قیمت لها، ابن عباس کہتا ہے مولا تو پھٹا پرانا جوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے، فرمایا واللہ لہی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، فرمایا ابن عباس خدا کی قسم تمہاری حکومت سے علی کو یہ جوتا زیادہ محبوب ہے، تمہاری حکومت سے یہ جوتا میں علی کو زیادہ محبوب ہے، الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، لیکن میں نے اس حکومت کو صرف اس لیے سنبھالا میں حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں۔ مولا امیر المومنین کی حکومت کا مقصد حق کو قائم کرنا تھا، باطل کو مٹانا تھا۔ اللہ جانتا ہے تیسری خلافت کے بعد جب لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے نا، یا علی ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کی بیعت کریں، مولا نے فرمایا دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو، جاؤ میرے علاوہ اپنا کوئی اور حاکم تلاش کر۔ کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے فرمایا تھا کہ مولا امیر المومنین دیکھ رہے تھے
کہ اسلامی معاشرہ تدریجاً آہستہ آہستہ اس راہ سے انحراف کر چکا تھا، اس راہ کو چھوڑ چکا تھا جو راہ رسول اللہ متعین فرما کے گئے تھے، جو راستہ پیغمبر دکھا کے گئے تھے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں نے حکومت کو سنبھالا تو میں تو انہیں اسی راہ پہ لے کے چلوں گا جو راہ رسول اللہ متعین فرما کے گئے تھے۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پیغمبر کی سنت کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا کوئی گزرا ہے تو علی ابن ابی طالب گزرا۔ پیغمبر کی سنت کا عالم بھی سب سے زیادہ میرا مولا تھا، اور سب سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والا اسی نہج البلاغہ میں جملے فرماتے تھے، وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَسْرَعُ میں تو ساری زندگی پیغمبر کے پیچھے پیچھے یوں چلتا رہا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلا کرتا۔ اور میں نے اگر مسند حکومت کو سنبھالا نا تو میں تو اسی راستے پہ لے کے چلوں گا، پھر لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا، اور پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ لوگوں نے اچھا خلافت کو قبول کیوں کیا، اس کا جواب بھی نہج البلاغہ میں، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر الفیت حبل علی غاربہا، اگر لوگ اکٹھے ہو کے نہ آ گئے ہوتے اور مددگاروں نے مجھے اپنی مدد اور نصرت کا یقین نہ دلایا ہوتا، میں خلافت کی باغ ڈور انہی کے کندھوں پہ ڈال دیتا، لے جاؤ جہاں لے جانا چاہتے ہو اپنی خلافت۔ لیکن جب مددگاروں نے مدد کا یقین دلایا تو میں نے مسند خلافت کو سنبھالا۔ اور دوستو سننا، مسند خلافت کو سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام مولا علی نے کیا وہ کیا تھا؟ بیت المال کی تقسیم کو عادلانہ بنایا۔ دیکھو ہاتھ کنگن کو عرضی کیا، چیلنج کر رہا ہوں، جاؤ مطالعہ کرو، پہلی بار مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ایک اجمی انسان کو بھی بیت المال سے اتنا حصہ ملا جتنے عربی کو ملتا تھا۔ پہلی بار عرب کے برابر عجم کو مولا علی علیہ السلام نے حصہ عطا کیا ہے بیت المال سے۔ اور جب عادلانہ تقسیم شروع ہوئی بیت المال کی، پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اپنے لوگ آگے مشورہ دینے، یا علی بیت المال کی تقسیم میں اتنی سختی نہ کریں۔ فرمایا میں کیا کروں؟ یا علی جن لوگوں کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے ہیں وہ لگے رہیں، جن عرب کے سرداروں کو مراعات حاصل تھیں وہ جاری رہیں۔ کئی لوگ بیت المال کے گھوڑے استعمال کرتے تھے، بیت المال کا اسلحہ استعمال کرتے تھے، بیت المال کی چیزیں استعمال نہیں، آج نہیں ہوتا۔ حکومت گاڑیاں دیتی ہے، وہ نوکر چلائے پھرتے ہیں اور بچے چلائے پھرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب خلافت کو سنبھالا نا، مولا نے حکم جاری کیا، بیت المال کی کوئی چیز جس مسلم مومان کے پاس بھی ہے وہ بیت المال میں جمع کروائے۔ کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس ناکہ ہے، کسی کے پاس بھیڑ بکری ہے، کسی کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، زرہ ہے، اسلحہ ہے، کوئی چیز بیت المال کی وہ کسی مسلمان کو حق نہیں کہ اپنی ملکیت میں رکھے، وہ بیت المال میں جمع کروائے۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے خط لکھا ہے، وہ ذکر کیا ہے کہ مولا نے جب خلافت کو سنبھالا نا تو عمر عاص نے حاکم شام کو خط لکھا، حاکم شام اب تیار ہو جا، علی آگے اور بیت المال کا مال لوگوں سے اس طرح وصول کر رہا ہے جس طرح لکڑی سے چھلکا جدا کیا جاتا ہے۔ ہاں اب تو بھی ذرا سنبھل جا۔ ہاں اللہ اکبر، مشورے دینے آ گئے، یا علی مہربانی کریں، اتنی سختی نہ کریں بیت المال کی تقسیم میں۔ جب یہ مشورہ دیا جواب سنیے، فرمایا اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ، کیا تم علی کو مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کر لوں؟ واللہ ما اتور بہما ثمر سمیر وما ام نجم فی السماء نجما، خدا کی قسم جب تک شب و روز کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک ستارے آسمان پہ طلوع کرتے رہیں گے، علی کسی کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار نہیں بنائے گا۔ اگلا جملہ سننا، فرمایا لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف انما المال مال اللہ، اگر یہ علی کا ذاتی مال بھی ہوتا میں تو تب بھی برابر تقسیم کرتا، میرا ذاتی مال ہی نہیں، یہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کر سکتا؟
اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ میرا ذاتی مال، اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ بیت المال کی تقسیم عادلانہ نہ کروں۔ جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، فرمایا لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الاماء لرددتہ، میں علی کا اگر بس چلا مجھ سے پہلے ادوار میں جو بیت المال عورتوں کے حق مہر میں دے دیا گیا وہ میں حق مہر بھی لوٹاؤں گا، اور جو بیت المال اور جس بیت المال سے کنیزیں خریدی گئی میں وہ کنیزیں بھی لوٹاؤں گا، لأن الحق القدیم لا یبطلہ شیء، کسی کا حق کسی کو دینے سے ختم نہیں ہوتا۔ ان فی العدل سعة ومن ذاق علیہ العدل فالجور علیہ اضیق، عدل میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے، جو عدل کو برداشت نہ کر سکے وہ ظلم کو کیسے برداشت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں عرض کروں، دیکھو مر جانا جان چھوڑ جانا، انسان پر عقلاً شرعاً واجب حق کو تلاش کرے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جنگ جمل کیوں ہوئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے جنگ صفین کیوں ہوئی تھی؟ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق؟ کیا رسول اللہ نے جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل المرتبہ صحابی رسول اللہ کے، کیا رسول اللہ نے ہمارے یاسر کو خطاب کر کے سیاستہ میں حدیث نہ ہو تو میں مجرم، سرکار نے فرمایا تھا یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیر فاسلک مع علی، پیغمبر فرما کے گئے تھے اے عمار یاسر اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر چل رہی ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر چل رہے ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، عمار جو علی کے پیچھے چلتا ہے علی نہ گمراہ ہونے دیتے نہ ہلاک ہونے دیتے۔ ہر وہ بندہ خدا کی قسم خوش نصیب ہے پیغمبر کے بعد علی جس کا ایمان۔ ایک نا بڑے فلسفی گزرے ہیں ڈاکٹر شریعتی ایران کے، انہوں نے کمال کا ایک جملہ کہا، وہ کہتے شیعو خوش نصیب ہو، اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا اور شیعو وہ تمہارے حصے میں آ گیا۔ جی سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں اصحاب جمل تھے، طلحہ و زبیر تھے، اور سب سے پہلے بیعت مولا علی کی توڑنے والے بھی یہی تھے۔ بیعت کیوں کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ کوفہ اور بصرہ کی گورنری کی خواہش رکھتے تھے۔ ہاں آج علی کی بیعت کرتے ہیں، کل کو علی ہمیں شریک اقتدار کر لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی نہ کوئی عہدہ ہمیں بھی حکومت میں مل جائے گا، اس توقع سے۔ بیعت ہو گئی، مولا امیر المومنین کی حکومت بن گئی۔ رات کے وقت مولا علی بیٹھے تھے بیت المال میں، چراغ جل رہا تھا، بیت المال کا حساب کتاب لکھ رہے تھے۔ یہ آ گیا صحاب جمل مولا کے پاس، سلام کیا، جناب امیر نے جواب دیا سلام کا اور چراغ بجھا دیا۔ حیران ہو گئے یا علی، روشنیاں بڑھانے کی بجائے وہ ایک چراغ جل رہا تھا وہ بھی آپ نے بجھا دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ جو اس چراغ میں تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے، وہ تیل بیت المال کا ہے، تمہاری میری جو گفتگو ہے وہ ذاتی حیثیت کی گفتگو ہے، ہم اپنی گفتگو کے لیے بیت المال کا تیل کو جلائیں۔ خدا کی قسم جب مولا کا جواب سنا نا تو پھر دل کی بات دل میں ہی رہ گئی، دل کی حسرت دل میں رہ گئی، مدعا زبان پر آئی نہ سکا، انہیں سمجھ آ گئی جو علی ہمارے لیے ایک پیسے کا تیل جلانے کو تیار نہیں، بلا وجہ کوفہ و بصرہ کے گورنر ہمارے حوالے نہیں کرے۔ اب سمجھ آئی جمل کی جنگ کیوں، اب سمجھ آئی پی ڈی ایم کیوں بنی۔ صلوات تو پڑھ دو ذرا سارا، کیوں مولا کے خلاف لشکر اکٹھے کیے۔ اور اگلی بات سنو، میں سید رضی نے نہج البلاغہ میں اس کو ذکر کیا ہے مار صاحب،
میں اللہ جانتا ہے، میں نے جب سے یہ بات پڑھی نا، میں اتنا مجھے لطف آیا، اتنا سرور آیا۔ اب میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سارے سب متوجہ بیٹھے ہیں اور اس بات سے لذت لیں گے۔ آج میں نہج البلاغہ کی سیر کروا رہا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں۔ کلام مولا علی، ولایت کے ٹھیکیداروں نے تو تمہیں سنانا نہیں نہج البلاغہ، اس لیے کہ نہ ان کو پتہ ہے نہج البلاغہ کا، نہ انہوں نے زندگی میں دیکھا، لیکن آج میں سناتا ہوں نہج البلاغہ۔ میری عرض ہے کہ مولا قبلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تانوں مولا علی دی کلام اور مولا علی دیاں گلاں سنا رہا ہوں۔ جس بندے نو مولا علی دا کلام چنگا نہیں لگدا، او بندہ مولا علی دے منن والا نہیں۔ جس نو مننے اور اس دی گل چنگی نہ لگے، او دا فرمان چنگا نہ لگے، او دی کلام چنگی نہ لگے، جنوں علی دا کلام چنگا نہیں لگدا، او بندہ اللہ نو چنگا نہیں لگدا۔ اچھا، میری بات کی مار صاحب نے وضاحت کی، نہج البلاغہ کلام امیر المومنین ہے۔ جی میرا سوال ہے آپ سے، یہ جو ولایت 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 کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، شاہ ولایت کا کلام ولایت نہیں تو ولایت اور کس چیز کا نام ہے؟ بولو۔ اگر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو، مولا علی علیہ السلام کے خطوط، مولا علی علیہ السلام کی ارشادات فرمودات، وہ اگر ولایت نہیں تو پھر مشرکانہ گفتگو کا نام ولایت ہوتا ہے؟ صلوات تو پڑھو سارے حضرات بلند آواز۔ اچھا، میں اب دیکھوں گا کہ کتنے بندے مزہ لیتے ہیں اس بات کا۔ سید رضی لکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین جب لشکر لے کے بصرہ کے باہر پہنچ گئے جمل کے موقع پہ، تو اصحاب جمل کو جب پتہ چلا کہ مولا علی بھی لشکر لے کے آ گئے ہیں، انہوں نے ایک بندے کو بھیجا، قلیب جرمی اس کا نام ہے، اس کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ تم علی بصرہ کے باہر آ گئے ہیں تو ان سے جا کے مذاکرات کرو، بات چیت کرو، علی کے ارادے معلوم کرو، علی کیا چاہتے ہیں۔ قلیب جرمی آ گیا، بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے، سوال جواب ہوئے، مولا نے سارے اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ وہ سوال جواب تو نہج البلاغہ میں نہیں ہے، لیکن اس گفتگو کا نتیجہ نہج البلاغہ میں ہے۔ جب سوال جواب ہو چکے نا تو قلیب جرمی، وہ نمائندہ جو تھا ان کا اصحاب جمل کا، وہ کہتا ہے یا علی میں گواہی دیتا ہوں آپ حق پر ہیں۔ مولا نے فرمایا اچھا اگر تو مجھے حق پر سمجھتا ہے تو پھر میری بیعت کر لے۔ کہنے لگا نہیں یا علی میں بیعت تو نہیں کروں گا، میں تو اس جماعت کا نمائندہ ہوں، سفیر ہوں، مذاکرات کے لیے آیا ہوں، میں اس جماعت کی رضامندی کے بغیر آپ کی بیعت کیسے کر لوں؟ اب وہ اگلی بات، اب یہ جو لطف والی بات ہے نا وہ اگلی ہے، اب جو سنانے لگا۔ مولا نے فرمایا اچھا یہ بتا اے قلیب جرمی، یہ بتا اگر اسی جماعت نے تجھے بھیجا ہوتا کہ اے قلیب جرمی جاؤ ذرا صحراؤں میں کوئی جا کے کوئی ایسا مقام ڈھونڈو، ایک ایسی وادی جہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہوں، جہاں سبزہ ہو، ہریالی ہو، پھلدار درخت ہوں، اللہ کی نعمتیں ہوں، اور تو صحراؤں میں جا کے ایک ایسا نعمتوں سے پر مقام، نعمتوں سے پر وادی تلاش کر لیتا اور پھر تو جا کے اپنی جماعت کو بتاتا آؤ میں ایک ایسا مقام تلاش کر آیا ہوں جہاں رب کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، پھر وہ تیری جماعت تیری بات نہ مانتی تو کیا کرتا؟ کہتا ہے یا علی میں ان کو چھوڑ کے نعمتوں سے پر مقام کی طرف چلا جاتا۔ مولا نے فرمایا اب بیعت کر لے۔ اب بیعت کر لے، اب بیعت کر لے۔ اور مولا سنیے جب کہا نا اب بیعت کر لے، قلیب جرمی نے بیعت کر لی، اس لیے کہ اس پر حجت تمام ہو گئی تھی۔ مولا امیر المومنین نے سمجھا دیا تھا سنو میری مثال اس اسلام کے اندر اس نعمتوں سے پر وادی جیسی ہے جہاں رب کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جہاں رب کے انعامات ہی انعامات ہیں۔ علی کو چھوڑ کے سوائے صحراؤں کی خاک کے اور کچھ تمہارا مقدر اور نصیب نہیں ہوگا۔ نعمتوں تک پہنچنے چاہتے ہو آؤ علی کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔
اسی لیے جارج جرداق ایک لبنان کا عیسائی پروفیسر گزرا ہے، ابھی چند سال ہوئے ہیں اس کو فوت ہوا ہے، یعنی ہمارا معاصر ہے، ہمارے زمانے میں وہ تھا۔ جو جوان یوٹیوب سوشل میڈیا سے مربوط ہیں، یوٹیوب پر سرچ کریں گے جارج جرداق، اس کے ابھی انٹرویو پڑے ہوئے ہیں۔ عیسائی تھا، پروفیسر تھا، ادبیات عرب پڑھاتا تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام کا عاشق تھا اور کلام امیر المومنین کا عاشق تھا۔ خدا کی قسم ہم سے زیادہ وہ کلام علی کا عاشق تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اس کی بایوگرافی نکال کے دیکھ لیں۔ کہتا ہے میں بالکل لڑکپن، نوجوانی تھی میری جب میں نہج البلاغہ سے آشنا ہوا، امیر المومنین کے کلام سے میں آشنا ہوا۔ کہتا ہے میں نے زندگی میں 200 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، 200 بار۔ عیسائی نے 200 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، اور ہم جو آقا کی امامت و ولایت کا اعتقاد رکھتے ہیں اور علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم نے شاید زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہ ہو، پڑھنا تو درکنار کبھی دیکھا بھی نہ ہو۔ اس عیسائی نے ایک اور بڑا خوبصورت جملہ کا قدردان بیٹھو سنو، اس کی بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر میں مولا علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن اگر میں حضرت عیسیٰ کو مولا علی سے افضل کہوں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ کہتا ہے جن فضائل و کمالات کا اظہار مولا علی علیہ السلام سے ہوا، حضرت عیسیٰ سے کہاں ہوا ہے؟ یہ عیسائی لبنان کی یونیورسٹی کا پروفیسر مولا علی علیہ السلام کی عدالت پر 4 جلدوں میں عربی زبان میں کتاب لکھی اس نے۔ اور سنو، مکہ کے کسی مفتی نے عدالت علی پر کتاب نہیں لکھی، لبنان کے عیسائی نے لکھی اور 4 جلدوں میں لکھی۔ اور پہلی بار اس کتاب کو چھپوایا بھی کسی مسلمان مکتبے نے نہیں، کوئی مسلمان چھاپنے کو تیار نہ ہوا، عیسائیوں نے، چرچ نے یہ کتاب چھپوائی۔ اس کتاب کے مقدمے میں جملہ لکھتا ہے، یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقارہ۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دیتے۔ علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والی ہوتی۔ اس کتاب میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے ایک جملہ لکھتا ہے، مولا علی کو کیوں قتل کیا گیا؟ کہتا ہے قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، مولا علی علیہ السلام کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ دنیا مولا علی کا عدل برداشت نہ کر سکی، مولا علی علیہ السلام کی عدالت کو برداشت نہ کر سکی۔ خدا کی قسم مولا امیر کا جملہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي۔ دنیا میں طریقہ تو یہ رہا ہے، رعیتیں بادشاہوں کے ظلم سے ڈرتی ہیں، رعیتیں حاکموں کے ظلم سے ڈرتی ہیں، میں ایسا بادشاہ اور حاکم ہوں کہ جو رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ کی حیثیت سے جب کوفہ تشریف لائے نا، اور کوفہ جا کے جو مولا نے خطبہ پڑھو، کوفے والوں میں تمہارے حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے آیا ہوں، آج دیکھ لو یہ چادر میرے پاس، یہ میری زرہ، یہ میری تلوار، یہ میری سواری گھوڑا، میں اگر خلافت سے ہٹا دیا جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں، اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جمعے کے جمعے سابقہ حکومتوں میں روش اور تھی، امیر المومنین کی روش کیا تھی؟ ہر جمعے بیت المال میں جو مال آتا تھا وہ فقراء میں، مساکین میں، مستحقین میں، جی صاحبان حق تک وہ حق پہنچا کے
پھر اس بیت المال والے کمرے میں جھاڑو دے کے مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے تھے، اے رب گواہ رہنا، میں نے درہم و دینار اکٹھے کر کے نہیں رکھے، میں نے صاحب حق تک حق پہنچا دیا۔ امام غزالی نے لکھا کہ وہ چادر مولا امیر المومنین پورا دور خلافت اس چادر میں گزار دیا جو مدینے سے ساتھ لائے تھے۔ سنیے، آج کے 40 ملک بنتے ہیں، آج کا جو جغرافیہ 40 ملک جو مولا علی کی سلطنت میں شامل تھے، اتنی بڑی ریاست اسلامی کے حاکم تھے، آج کے 40 ملک بنتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے وفود آتے تھے، یہ کھجور کی نہیں صف ہوتی چٹائی مسلح کھجور کے پتوں کا، اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وفود آ کے حیران ہوتے تھے، یا علی اتنی بڑی اسلامی ریاست کے آپ حاکم ہیں، کوئی تخت ہوتے، کوئی یہاں پہ مسند ہوتی، کوئی قالین بچھے ہوتے، آپ ایک بوریے پہ بیٹھے ہیں، ایک چٹائی پہ بیٹھے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اچھے قالین میرے پاس، لیکن میں نے جنت میں بھجوا رکھے۔ ایسا عادل بادشاہ۔ اللہ اکبر۔ جنگ صفین کے موقع پہ جب حاکم شام کے سپاہیوں نے فرات کے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا کہ علی کے سپاہیوں پہ پانی بند کر دو، پیاس سے مر جائیں گے، لیکن مالک اشتر کی سربراہی میں امیر المومنین کے سپاہیوں نے وہ بھرپور حملہ کیا کہ فرات کا جو قبضہ تھا وہ چھڑا لیا، اور گھاٹ پہ لشکر امیر المومنین قابض ہو گیا۔ معاویہ پریشان ہو گیا، عمر یاس سے کہنے لگا، عمر یاس اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارے سپاہی تو پیاس سے مر جائیں گے۔ عمر یاس کہتا ہے، حاکم شام ایک بات یاد رکھ، علی کریم ہے، تیرے سپاہیوں پہ پانی بند نہیں کرے۔ علی کریم انسان ہے، وہ پانی بند نہیں کرے۔ کتنا بڑا عادل حکمران، سننا جملہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، واللہ لعطیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها علی ان عصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ اس میں ہے، یہ ساری کائنات علی کے حوالے کر دی جائے، صرف اس ایک شرط پر کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں۔ فرماتے ہیں میں کائنات ٹھکرا دوں گا، اتنا سا ظلم کرنے کو تیار، میں کائنات ٹھکرا دوں گا، اللہ کی اتنی ساری نافرمانی کرنے کو تیار نہیں۔ ہاں، چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں نہیں۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، مال علی و نعیم یفنا و لذت لا تبقا۔ فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ، اور مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ۔ اور شیعیان حیدر کرار، عہدیداران امیر المؤمنین، مولا علی کائنات ٹھکرا دیں، چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینے۔ علی والے بیٹھے ہو، کسی یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھیننا، کسی یتیم کا حق نہ کھانا، کسی بیوہ کا حق نہ کھانا، کسی کمزور کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا۔ مولا علی فرماتے ہیں افحش الظلم ظلم الضعیف، بدترین ظلم ہے جو کسی کمزور پہ کیا جائے۔ مولا حسین علیہ السلام نے آخری وقت جب مقتل روانہ ہونے لگے، امام سجاد علیہ السلام کو وصیت فرما کے گئے۔ امام سجاد علیہ السلام نے وقت آخر امام محمد باقر علیہ السلام کو وہ وصیت فرمائی، ایاک والظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ۔ بیٹا کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ کہاں لائے گی دنیا مولا علی جیسے عادل حکمران کے نظیر۔ آیت اللہ تہرانی لکھتے ہیں کہ میں جب امریکہ گیا نا تو وہاں امریکہ میں جو میرے ایرانی میزبان تھے انہوں نے میری ملاقات کروائی ایک امریکی نوجوان سے جو مسلمان ہو چکا تھا اور شیعہ ہو چکا تھا۔ میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت کی بات تھی۔ میں نے اس امریکی سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہوئی تم عیسائیت کو چھوڑ کے، مسیحیت کو چھوڑ کے تم نے اسلام کو قبول کیا اور تشیع کو قبول کیا، تو آخر کوئی نہ کوئی تو سبب ہے اس کا۔ کہتے ہیں ابھی 5 منٹ انتظار کریں، میں نا آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ بتاتا ہوں۔ وہ گھر گیا
انگریزی ترجمہ نہج البلاغہ کا اٹھا کے لایا، اس نے مولا کے فرمان پر نشانی لگائی ہوئی تھی، یہی فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا۔ مولا فرماتے ہیں اگر ساری کائنات دے دی جائے کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں، میں کائنات ٹھکرا دوں گا، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ امریکی نوجوان کہتا ہے مولا علی کے اس فرمان نے مجھے مسلمان بھی بنایا ہے، مجھے علی کا شیعہ بھی بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، اتنا عظیم دین ہے اسلام، اتنا امن اور سلامتی والا دین ہے کہ کائنات ٹھکرا دیں اور اتنی ساری نافرمانی بھی، اور پھر مولا علی جیسا ایسا عادل امام اور ایسا عادل حکمران۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو ہمارے ہاں تو طریقہ یہ ہے، ایک ایم پی اے، اس کا نوکر بھی خود کو ایم پی اے سمجھتا ہے۔ ایک بندہ اقتدار میں ہو نا تو سارا خاندان ہی خود کو صاحب اقتدار سمجھتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک اقتدار والے کی بنیاد پر سارا خاندان بھی پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس میں اقتدار والا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں جناب عقیل، 10 سال بڑے ہیں مولا علی سے۔ سنو میں کیا عرض کر رہا ہوں، 10 سال بڑے مولا علی کے سگے بھائی، جی جناب مسلم ابن عقیل۔ جناب عقیل نے مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے، صرف 3 کلو گندم اضافی مانگی۔ یہ 3 کلو گندم والی بات نہج البلاغہ میں نہیں ہے، یہ دوسری تاریخ سے میرے نالج میں ہے۔ نہج البلاغہ میں اتنا ہے کہ بیت المال سے کچھ حصہ مانگا۔ اگلا جملہ سارا خطبہ نہج البلاغہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ کیا مانگا؟ صرف 3 کلو گندم اضافی مانگی۔ اتنی بڑی ریاست اسلامی کا حاکم ہے چھوٹا بھائی، لیکن جب 3 کلو گندم مانگی نا، مولا علی نے کیا کیا؟ لوہا گرم کیا، اور وہ گرم ہو گیا نا جب لوہا، سرخ لوہا، عقیل سے فرمایا عقیل ہاتھ آگے کرو، تمہیں دوں تمہارا حصہ۔ عقیل نے ہاتھ آگے کیا، وہ گرم لوہا، سرخ لوہا عقیل کے ہاتھ کے قریب کیا نا تو عقیل کی چیخ نکل گئی اور ہاتھ کھینچ لیا۔ اب جملے سنیے، جب ہاتھ کھینچا نا عقیل نے، اب مولا نے فرمایا سقلت کا سواقل یا عقیل، رونے والیاں تجھ پر روئیں میرا بھائی عقیل، ماتم کرنے والیاں تیرا ماتم کریں میرا بھائی عقیل۔ اتعن من حدیدۃ احماها انسانها للعبہ وتجرنی الی نار سجرها جبارها لغضبہ۔ عقیل بھائی تو اس گرم لوہے کے ٹکڑے سے چیخ اٹھا جسے ایک انسان نے گرم کیا تھا، میں کو جلانے کا قصد بھی نہیں رکھتا تھا، اور تو مجھے اس جہنم کی آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے جسے خدا جبار نے اپنے غضب سے بھڑکایا۔ اتعن من العذاب ولا ان من لذا، تو دنیا کی آگ سے چیخے اور دامن بچائے، علی جہنم کے شعلوں سے فریاد نہ کرے۔ عقیل بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں بھائی سمجھ کے اس حصے سے زیادہ دے دوں جتنا حصہ ایک عام مسلمان کو بیت المال سے ملتا؟ اور میرے دوستو، مولا علی امام عادل تھے، مولا علی امام عادل تھے۔ ایک فضیلت، سلطان کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو عادل ہونا چاہیے۔ چونکہ بہت سارے احباب پڑھنے والے، میں سب سے معذرت کے ساتھ، پہلے پروگرام اور تھا جیسا کہ انہوں نے بتایا، بس میں ایک بات اور سنانے نا۔ فخر رازی کا نام آپ نے سنا، امام فخر رازی امام اہل سنت ہیں۔ ان کی ایک بڑی معروف تفسیر ہے، تفسیر الکبی، اصل نام ہے تفسیر مفاتیح الغیب، لیکن تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ وہ سورہ کاف کی تفسیر میں یہ روایت لکھتے ہیں جو سنانے لگا۔ یہ جملے ابھی میں جب پہنچا ہوں تو ظفر نقوی صاحب بھی یہ جملے پڑھ رہے تھے، مجھے سیاق و سباق نہیں معلوم کہ وہ کیا تھا، لیکن جملے میں نے سنے، وہ میں دوبارہ سناتا ہوں آپ کو، یہ ساری روایت آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے علماء نے بھی لکھا، شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی لکھا، مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت میں مولا علی کا ایک محب تھا،
ایک سیاہ فام حبشی نسل غلام تھا، چوری کر بیٹھا، چوری کے جرم میں پکڑا گیا، مولا امیر المومنین کے پاس اس کو لے آئے، جناب امیر نے پوچھا تو اس نے اقرار جرم کر لیا کہ ہاں یا علی میں نے چوری کی ہے۔ جب اس نے اقرار جرم کر لیا تو مولا امیر المومنین نے اس پہ حد جاری کرنے کا فیصلہ سنا۔ پھر اپنے لوگ سفارشی بن گئے، یا علی محب ہے آپ کا، معاف کر دیں، غلطی کر بیٹھا۔ یاد رکھو مولا علی امام عادل ہے، مولا علی کوئی پارٹی باز حکمران نہیں۔ ہمارے یہاں تو بھائی معاملے ہی الگ ہیں، پارٹیاں قاتلوں کی پشت پناہی کرتی ہیں، پارٹیوں کے گلو بٹ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، پارٹیاں اپنے جرائم پیشہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، پارٹیاں مجرموں کی ضمانتیں کرواتی ہیں، قاتلوں کی ضمانتیں کرواتی ہیں جی، اور انہیں بدماشوں کے زور پہ الیکشن جیتے جاتے ہیں، اور ظلم کی بنیاد پر یہ سارے لوگ اقتدار میں پہنچتے ہیں۔ مولا امیر المومنین جب حد الہی جاری کرنے کا موقع آیا تو مولا علی پھر پارٹی نہیں دیکھتے، پھر حد الہی کو جاری کر دیا اور اپنے محب کا ہاتھ کاٹ دیا۔ لیکن جملہ رہ گیا، جب آئے نا کہ یا علی آپ کو محب ہے، غلطی کر بیٹھا، معاف کر دیں، مولا نے فرمایا جب میرا محب تھا تو اس کا کردار عظیم ہونا چاہیے تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے حد جاری کر دیا، ہاتھ کاٹ دی، کٹی انگلیاں اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی، بازار میں جا رہا ہے۔ خارجی جو رہتے تھے نا کوفے میں، خوارج، ان کا ایک سردار تھا ابن قوا، خبر تو پھیل گئی پورے کوفے میں کہ مولا علی نے اپنے ہی محب پر اپنے ہی بندے کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ابن قوا سامنے آ گیا، جب اس نے دیکھا نا یہ تو علی کے قصیدے پڑھتا تھا اور آج مولا نے اس پہ حد جاری کر دی، تو آج تو علی کو یہ گالیاں دے گا، آج یہ زبان علی کے خلاف بولے گی اور آج اس کو اپنے لشکر میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس توقع سے سامنے آ کے جب پوچھا نا تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا، کہتا ہے قد قطع یمینی امیر المؤمنین یاسوب المسلمین قائد الغر المحجلین ختن الرسول زوج البتول الناطق بالسداد الحادی الى الرشاد الموت الزکات السابق الى جنات النعیم المنتقم من الجہال المصادم الابطال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ علی بن ابی طالب۔ اللہ اکبر، یا ابن قوا حیران ہو گیا، کمال ہو گیا، علی نے ہاتھ کاٹ دیے تو اب بھی علی کے قصیدے پڑھتا ہے۔ اور جوانوں ایک جملہ کہنے لگو، ناراض نہ ہونا، جیب نوٹوں سے پر ہو جائے پھر مولا علی کی عظمت کا قصیدہ پڑھنا ہر کوئی جانتا ہے، ہاتھ کٹوا کے قصیدہ پڑھنا کوئی جانتا ہے۔ ابن قوا حیران ہو گیا، علی نے ہاتھ کاٹ دیا، اب قصیدے پڑھتا ہے۔ اور جملہ مولا امیر کا نہج البلاغہ میں مار صاحب علی مولا فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر یہ تلوار مومن کی ناک پہ ماروں، میں مومن کی ناک اڑا دوں، مومن کی کہ وہ مجھ سے بغض رکھے، دشمنی کرے، مومن مجھ سے بغض اور دشمنی نہیں کرے گا۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِ عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور ساری دنیا میں اگر منافق کے قدموں میں ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے، منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي يَا عَلِي لَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ، اس لیے کہ یہ فیصلہ رسول اللہ کی زبان سے صادر ہو چکا، یا علی مومن تجھ سے کبھی بغض نہیں کرے گا اور منافق تجھ سے کبھی محبت نہیں۔ ہاتھ کٹاما ڈالے گا، قصیدہ پڑھیا، ترجمہ کریا ہے جی ترجمہ کرتا ہوں۔ پوچھا نا کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا، کہتا ہے قد قطع یمینی امیر المومنین، میرا ہاتھ مومنوں کے امیر نے کاٹا، میرا ہاتھ مسلمانوں کے حاکم نے کاٹا، قائد الغر المحجلین، سجدہ کرنے والوں کے قائد نے میرا ہاتھ کاٹا۔ اللہ اکبر، ختن الرسول، داماد رسول نے، شوہر بطول نے، کیا اگلا جملہ خوبصورت کا، الناطق بالسداد، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔
میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو جب کہتا ہے، جو کہتا ہے حق کہتا ہے. کیا بات ہے. الہادی الرشاد، جو نیکیوں کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. میرا ہاتھ کاٹا اس نے السابق الی جنات النعیم، جنات نعیم کی طرف سبقت کرنے والا، حالت رقو میں زکوٰۃ دینے والا، مرد میدان کو میدان میں پچھاڑنے والا، جو ہلا سے انتقام لینے والا. میرا ہاتھ کاٹا اس نے جس سے بڑا بہادر کوئی نہیں، وفادار کوئی نہیں. میرا ہاتھ کاٹا رسول اللہ کے بھائی علی ابن ابی طالب. حیران ہو گیا. علی نے ہاتھ کاٹ دیا. کہتا ہے سنیے، کہتا ہے قد کاتا یمینی بحق نو خارجی. یاد رکھ، علی نے نہ حق تو نہیں کاٹا. ہاں میرا حق بنتا تھا، میں نے چوری کی. اور اگلا جملہ کمال کا کہا، کیا شیعہ تھا، کیا مومن تھا. کہتا ہے قد کاتا یمینی وخلصنی من النار. یہ تو مولا علی کا کرم ہے مجھ پر، جنہوں نے دنیا میں مجھ پہ حد جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. اللہ اکبر. اللہ کا نام چایا کرو سارے کے ہی نے. اے مولا علی نعرہ مرندے ہیں. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. کیا بات. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. بس میں کسی نے بارگاہ امامت میں عرض کی، آقا جس محب پہ آپ نے حد جاری کی وہ تو آپ کے قصیدے پڑھتا پھرتا ہے. مولا نے فرمایا بلاؤ اس کو. پھر اس کو بلایا گیا. وہ جو کٹی انگلیاں تھیں نا، مولا نے ہتھیلی کے ساتھ رکھیں، اوپر ایک کپڑا ڈالا اور زبان مبارک کو حرکت دی، کچھ کلمات ادا فرمائے، اور جب کپڑا ہٹایا تو ہاتھ سالم تھا. میں کہا کرتا ہوں ہاتھ کاٹنا عدل علی تھا، ہاتھ جوڑنا فضل علی. اور کیسا عادل امام. بس آخری جملہ ہے، بس ایک جملہ ذکر مصیبت کا. میرے بعد الحمدللہ برادران ذاکرین بھی بیٹھے ہیں. مولانا حامد علی صاحب ملک پاکستان کے نامور مصاحب خان ہیں. چونکہ ظاہر وقت کا احساس، وہ خطیب نہیں ہوتا جسے احساس نہ ہو. میں بس آخری بات کر رہا ہوں. جنگ خندق تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا. عامر ابن عبد ود کافروں کا یہ بھی ایک سردار تھا جسے رسول اللہ نے کل کفر فرمایا. خندق والدین مولا علی علیہ السلام کو کل ایمان فرمایا. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل کا کل ایمان، کل کا کل کفر کے مقابلے میں. 1000 بندے کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا. سردار تھا، سردار عامر ابن عبد ود. اس کی جو زیرہ تھی نا، لباس جنگ اتنا قیمتی کہ عربوں نے تو، مسلمانوں نے تو ایسے لباس جنگ دیکھے ہی نہیں تھے. ہیرے جواہرات سے مزین اور مرصع اس کی زرہ، اس کا خود، اس کی تلوار کی نیام، اس کا دستہ، انتہائی قیمتی لباس جنگ. امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا سر کاٹا. اس کے لباس جنگ کو نہیں لوٹا، اس کے لباس کو ہاتھ نہیں لگایا. سر کاٹا، رسول اللہ کے پاس لے گئے. عامر کی بہن آئی بھائی کو رونے. پتہ چلا نا بھائی مارا گیا. آئی نا بھائی کی لاش پر، اور پھر لاش کی جب حالت دیکھی نا تو میرے بھائی کی لاش کو لوٹا نہیں کسی نے. آئی تھی بھائی کو رونے. خدا کی قسم شیعہ سنی بھائیو، پھر بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے بھائی کا مرثیہ نہیں پڑھا، قاتل کا قصیدہ پڑھا. کوئی بہن دکھا سکتے ہو بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے قاتل کا قصیدہ پڑھے؟ کہتی تھی لو کان قاتل عامر غیر قاتل ہی بقیتہ ابدا ما دمت فی البلد لکن قاتلہ من لا نظیر لہ کان یدعبہ بیضۃ البلد. اے بھائی، علی کے علاوہ تیرا کوئی اور قاتل ہوتا میں ساری زندگی تجھے روتی رہتی، لیکن اے بھائی اب میں تجھے روں گی نہیں، اس لیے کہ تیرا قاتل اتنا کریم ہے.
تیرا قاتل اتنا کریم ہے، اس نے قتل کیا، تجھے لوٹا نہیں۔ اب میں عرب کی عورتوں پر فخر کروں گی، میرے بھائی کو کسی عام بندے نے قتل نہیں کیا، میرے بھائی کو علی جیسے کریم نے قتل کیا جس کی کائنات میں نظیر نہیں ملتی۔ لیکن خدا کی قسم 11 محرم کو جب نبی کی بیٹی آئی ہے نا بھائی کی لاش پر، اور بھائی کی جب لاش کی حالت سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہو چکا، بے حیا لوگ رسول کے بیٹے کا لباس بھی لوٹ کے لے گئے، ہاتھ کی انگلی کٹی ہوئی، بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے، سینے اور کمر کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ بھائی کو خطاب کر کے پوچھتی تھی آن داخل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے؟ آنت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے۔ رخ پھر گئے مدینہ کی طرف، یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے، آذا حسین بلا را، نانا یہ آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا پر مقتل الاعضاء، جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب الامامت والردا، جس کا لباس بھی لوگ لوٹ کے لے گئے۔ پھر ایک درد بھرا جملہ کہا، یا جدہ بناتوں کا سبایا، نانا دیکھ تیری بیٹیاں قیدی بنا لی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ظالم بھائی